کہ یہ شمالی بہار میں یہ جامعہ اصلاح البنات ایک ایسا ادارہ ہے جنہوں نے تعلیم کی فکر لے کر کے اس جامعہ کو قائم کیا. اس کے بانی و ناظم الحاج حافظ مجید رحمانی صاحب رضی اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے خانقاہ رحمانی منگیر میں تعلیم حاصل کر کے جب اپنے گاؤں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں اس کوسی کے شہری میں شمالی بہار میں لڑکا دور دراز کے مدارس علم دینیاں حاصل کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں, یو پی چلے جاتے ہیں, مہاراشٹر چلے جاتے ہیں, دینی مدارس بڑے مدارس میں جا کر کے داخلہ لے کر کے اونچی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتی ہیں اور ہماری بیٹی کے ہاتھ میں, ہماری بہنوں کے ہاتھ میں صرف گوئٹا, گوبر اور سیٹا, ہسوا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اپنی زندگی کو کھیت کھلیان میں گزارتی ہے اور بہت ساری خاتون جو ابھی ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اس شمالی بہار میں ایسی بھی خاتون ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا, جنہیں گنتی تک نہیں آتی. اور حاج مجید رحمانی صاحب ہماری جامعہ اصلاح البنات نے ان کی فکر لے کر کے اس جامعہ کو قائم کیا. اللہ نے ان کی فکر کو قبول کیا اس وجہ سے کہ وہ اخلاص کی بنا پہ وہ قرآن جس کو انہوں نے محسوس کیا تھا کہ یہ معصوم بچی کے ہاتھ میں گوبر گیٹا نہیں ہونا چاہیے, کھیت کھلیان ان کا جو ہے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ان کے مبارک ہاتھ میں مبارک کام ہونا چاہیے, مبارک حدیث کی کتاب ہونی چاہیے. اور یہ اپنی زبان جو گالی سے گندی کیا کرتی ہے اور اپنے اخلاق کو بگاڑ رہی ہے, ان کے اخلاق کو کیسے درست کیا جائے, ان کی زبان جو گندی ہو چکی ہے گالی بکتے بکتے, ان کی زبان کو کیسے پاک کیا جائے. اللہ نے حاجی صاحب کی فکر کو قبول کیا اور حاجی صاحب 2005 میں جامعہ اصلاح البنات کی بنیاد ڈالے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے معاونین کو اللہ اچھا سے اچھا بدلہ عطا فرمائے. حاجی صاحب نے 2005 میں جامعہ اصلاح البنات کی بنیاد ڈال کر کے انہوں نے اس علاقے پہ ایک بڑا احسان کیا اور 2005 میں اس کی بنیاد ڈالنے کے بعد چند اساتذہ سے مدرسے کا آغاز کیا گیا اور ان کی فکر, ان کے اخلاق سے یہ نتیجہ ہے جو آج سامنے ہے. جب جامعہ اصلاح البنات کی بنیاد ڈال دی گئی تو وہ بھی تو اس شمالی بہار کے رہنے والے ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے گاؤں کی بچی, ہمارے قریبی رشتے دار کی بچیاں تو تعلیم حاصل کر لے گی, لیکن جس گاؤں میں ہماری رشتے داری نہیں ہے, جس گاؤں کی بچی یہاں آ کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, جس گاؤں کی بچی جامعہ اصلاح البنات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتی, وہ گاؤں کی بچی تو پھر کھیت کھلیان کی ہی رخ اختیار کرے گی. انہوں نے فکر لیا اور فکر لینے کے بعد اللہ نے اسے کامیابی عطا کی. یہ کامیابی عطا کی کہ انہوں نے یہ فکر لیا کہ ہر گاؤں میں, ہر قریے میں, ہر علاقے میں دینی مکاتب کو قائم کیا جائے. اللہ نے ان کی فکر کو بھی قبول کیا. یہی وجہ ہے کہ آج 101 برانچ ایسے برانچ چل رہے ہیں. کدمر جیسے گاؤں میں جہاں میرا جانا ہوا وہاں کی یہ تاریخ ہے کہ وہاں لوگ بغیر جنازے کے دفنا دیا جاتا تھا, جنازے پڑھے بغیر اسے دفن کر دیا جاتا تھا
کیوں کہ وہاں تعلیم نہیں تھی, وہاں جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملا کرتے تھے. دیگرا جیسا گاؤں جسے آج تک بہت سارے لوگ یہ ڈر رہے تھے کہ وہاں مسلمان نہیں بستے ہیں, وہاں صرف غیروں کی آبادی ہے. ایک دفعہ الحاج مجیب رحمانی صاحب اور ہمارے مشرق و مربی محتمیم جناب الحاج نذیر ادا صاحب تشریف لا رہے تھے. بارش کا موسم تھا. بلواہا کا مقصد چالو کر کے وہاں کے ایک لوگ نے کہا, ایک شخص نے کہا کہ تیگرا ایسا گاؤں ہے جہاں چند گھر مسلمانوں کی ہے, وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہی نہیں ہے, وہاں کی ہماری ماں اور بہنیں چھٹ پوجا کرنے کے لیے جاتی ہے, وہاں کی ہماری ماں اور بہنیں مندروں میں جا کر کے اپنی منتیں مانگا کرتی ہے. حضرت آپ چلے وہاں اور وہاں مجھے ایک تعلیم دے دے تاکہ یہ ہماری ماں اور بہنیں جو شرک میں مبتلا ہو رہی ہے, ہماری ماں اور بہنیں کا جو ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے, جو چھٹ پوجا کرنے کے لیے جاتی ہے, جو مندروں میں جا کر کے منتیں مانگا کرتی ہے, ان کا ایمان بچ جائے, ان کا ایمان بچ جائے, وہ کلمہ پڑھنے والی ہو جائے اور ان کے اندر قرآن کی تعلیم آ جائے. حاجی صاحب بے چین ہوئے اور اسی وقت الحاج جناب محتمیم نذیر ادا صاحب اور بانی و ناظم الحاج مجیب رحمانی صاحب اس گاؤں گئے, وہاں جا کر کے مکتب کام کیے اور مسجد کام کیے. ایسے سینکڑوں گاؤں ہیں, بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں آذان کی آواز نہیں سنا کرتے تھے. ایک دفعہ میرا جانا ہوا اسرائیل صاحب کے گاؤں کی طرف, وہاں بھی وہاں کے لوگوں نے, وہاں اسرائیل صاحب نے خود ایسے گاؤں کا معائنہ کروایا جہاں کے لوگ آذان کی آواز نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ کا قرآن جامعہ اور ذمہ دار جامعہ کو ان کا اچھا بدلہ فرمائے اور دنیا میں تو عطا فرمائے. اور ہم یہ دعا گو ہیں, ہم تمام حضرات یہ دعا گو ہیں کہ اے پروردگار عالم, حاجی مجیب صاحب نے, محتمیم نذیر ادا صاحب نے محض اخلاص کی بنا پہ اس جامعہ کو قائم کیا ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ یہ معصوم بچی کے ہاتھ میں قرآن کی کتاب ہو, قرآن ہو, ان کے ہاتھ میں کھرپی نہ ہو, ان کے ہاتھ میں چیٹا نہ ہو, ان بچیوں کے ہاتھ میں حدیث کی کتابیں ہوں. یہ بچی نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے, یہ بچی قرآن پڑھنے والی بن جائے, گالی دینے والی نہ بنے. اللہ, اے اللہ, انہوں نے یہ اخلاص کی بنا پہ کیا ہے. اے پروردگار عالم, ان کی اس قربانی کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پورے خاندان کی حشر کے, ان کی پورے خاندان کی مغفرت فرما اور اس کو ہی کرنے نجات فرما. میں مہمان خصوصی سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جامعہ اصلاح البنات شمالی بہار کا وہ ادارہ ہے. آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں, اور تعلیم سے ہمارا معاشرہ, ہماری قوم اتنی پیچھے جا چکی ہے کہ کھانے پہ تو خرچ کرتی ہے, کھانے پہ تو خرچ کرتی ہے یہ قوم, کپڑا پہننے پہ تو یہ قوم خرچ کرتی ہے, ہمارے بھائی اور بہنیں خرچ کرتے ہیں, لیکن بچی کی تعلیم کے اوپر, بچوں کی تعلیم کے اوپر روپے پیسے خرچ کرنا نہیں چاہتے اور اسے تعلیم سے دور رکھتے ہیں. بانی و ناظم الحاج مجیب رحمانی صاحب نے پھر دوسری فکر لی, اور دوسری فکر یہ لی کہ ہم انہیں دینی تعلیم کے زیور سے تو آراستہ کر رہے ہیں, لیکن دنیاوی تعلیم سے بھی ہم انہیں آراستہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی فکر میں الحاج مجیب صاحب نے انٹر کالج کا انعقاد کیا. ان کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور ان کا کام پروسیس میں ہے, ان کا کام پروسیس میں ہے. ان کا ڈگری یعنی دراز بھی جمع ہو گیا ہے اور پورے فائل وہاں سپرد کر دیے گئے ہیں, لیکن سینئر سیکنڈری اسکول کے لیے یہ ضروری ہے, یہ شرط ہے کہ ان کے لیے 20 کمرہ کا ہونا ضروری قرار دے دیا گیا ہے. 20 کمرے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے سینئر سیکنڈری کا ایپلیکیشن نہیں ملا ہے. ایپلیکیشن ملنے کے بعد انشاءاللہ یہاں اصل علوم کی بھی تعلیم ہوگی اور دینی علوم کی تعلیم ہوگی. یہاں تقریباً 6-7 کلومیٹر سے طالبات آتی ہے. بہت ساری طالبات ایسی ہیں جو پیدل آتی ہے اور انہیں چلچلاتی دھوپ میں
उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो चिलचिलाती धूप में जामिया आती है इल्मी तशनगी को बुझाने के लिए, इल्मी प्यास को बुझाने के लिए। मैं मेहमान खुसूसी से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला अपने मुबारक हाथ से, अपनी मुबारक ज़ुबान से दुआ फरमाए कि परवरदिगार आलम रमज़ान के बाद जो आने वाला है साल और सव्वाल में, ए अल्लाह सव्वाल में कोई गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए ताकि ये बच्ची जो कई किलोमीटर से पैदल चल करके आती है चिलचिलाती धूप में, बरसात में, ठंडी में, वो इससे बच सके। और इंटर कॉलेज का जो काम रुका हुआ है, एप्लीकेशन जो नहीं मिला है, कमरा के मुकम्मल न होने की वजह से, 20 कमरे की तामीर न होने की वजह से, मैं मेहमान खुसूसी से ये भी दुआ करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत दुआ फरमाएँ कि ये 20 कमरा मुकम्मल हो जाए, 20 कमरा मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ताइब से उसकी मदद फरमाए। मस्जिद का तामीरी काम छत ढलाई के बाद रुका हुआ है, इसके लिए भी मैं दरख्वास्त करूँगा मेहमान खुसूसी से कि दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला कोई साहिब खैर के दिल में ये बात डाल दे कि वो कॉलेज की बिल्डिंग का काम और मस्जिद के तामीरी काम जो रुका हुआ है उसे हौसलों को भी आखिर तक अंजाम दिया जा सके। अब मैं निहायत ही अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमारे आपके पीर जो तशरीफ़ फरमा है, दूर दराज की मुसाफिरों को तय करते हुए तशरीफ़ लाए हैं, हाफिज़ व कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब, मुहतमीम मदरसा अज़मतिया कलकत्ता, हज़रत वाला से मैं निहायत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत हम तमाम असातिज़ा को, तमाम तालिबात को अपनी कीमती नसीहतों से नवाज़ें। हाफिज़ व कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब कलकत्ता।